سامنے سورۃ توبہ کی آیت میں نے آپ نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو میرے مولا علی نے کیا۔ ایک ہوتا ہے نفس، دوسرا ہوتا ہے انفس، شریف اشرف، یہ اشرف اس میں تفصیل ہے، اس طرح انفس اس میں تفصیل ہے۔ میرے مولانا بھائی ساتھ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ لقد جاءکم، اللہ تمام عالم انسانیت سے مخاطب ہے، خاص کر کے مومنین سے مخاطب ہے۔ اور شاہ ہمارے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس میرا رسول آیا، تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ کہاں سے آیا؟ من انفسکم، شریف ترین خاندان سے۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا، کہاں سے آیا؟ نفیس، شریف ترین، اشرف ترین، اشرف ترین خاندان سے میرا رسول آیا۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بتاؤ کہ یہ آیا کہاں؟ تمہارے پاس میرا رسول آیا من انفسکم، شریف ترین خاندان سے۔ سارے مسلمان بھائی انکار نہیں کریں گے کہ حضور اکرم کے آنے سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ آیا کہاں؟ آیا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ نے ابو طالب کے گھر کو شریف ترین گھر کا، اللہ نعرہ حیدری، اللہ نے جناب ابو طالب کے گھر کو شریف ترین گھر کا، شریف ترین گھر کا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جہاں تمہارے پاس میرا رسول آیا، شریف ترین خاندان۔ اب ایک ہی بخاری شریف میں، بخاری شریف اور پارہ ہے 14، اس میں ایک ہی روایت ہے کہ حضور اکرم نے جناب ابو طالب جناب چلے گئے تھے، جانے لگے تھے، جناب ابو طالب کی جب وفات قریب آئی تو رسول نے کان میں ابو طالب کو کلمہ پڑھو، کان میں، کان میں۔ جناب رسول نے جناب ابو طالب کو کان میں کہا کلمہ پڑھو۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ مجھے مسلمانوں پر تعجب ہے کہ مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور جو غدیر میں کہا تھا وہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تمہارے پاس میرا رسول آیا، شریف ترین خاندان، عزیز علیہ ما انتم، اور جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے، ہوتا تھا نہیں، ہوتا ہے۔ میں مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کلا کیا مرد عزیز علیہ ما انتم، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے بے انتہا خواہش مند ہے، تمہاری بھلائی کے لیے بے انتہا خواہش مند ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور خاص کر کے مومنین پر شفیق ہے، مہربان ہے، تھا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بتاؤ، یا تو کہو کہ قرآن مر گیا، اور رسول نے فرمایا کہ القرآن حی لا یموت، قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا۔ قرآن
زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا۔ اب جو چناک آتی ہے کہ رسول مر گیا، اب میڈیا پر آ رہے ہیں، میڈیا پر مسلمان تک کہتے ہیں کہ رسول مر گیا، جب تھا تو تھا، جب تھا تو تھا، تو قرآن جب تھا تو تھا۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ پتا چلا یا تو کا دنیا میں کوئی مومن ہی نہیں، کوئی ہمیں نہ مانو، کوئی تو مومن ہے۔ اور جہاں بھی رسول اللہ، جہاں بھی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے۔ پتا چلا میرا رسول ابھی بھی زندہ ہے، میں رسول حاضر ناظر بھی ہے، میں رسول دیکھ بھی رہا ہے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ پتا چلا جہاں بھی کسی دنیا کے کونے میں کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میں رسول کو ہوتا ہے، خاص کر کے مومن پر شفیق ہے، مہربان ہے، تھا نہیں ہے، جب ہے تو ہے، جب ہے تو ہے۔ میرا رسول زندہ ہے، حاضر ناظر ہے۔ جتنے بھی خدا کے صفاتی نام ہیں اس میں خدا کا کوئی نام حاضر ناظر نہیں۔ حاضر ناظر یہ 14 ہے، حاضر ناظر یہ 14 ہے، یہ مرتے نہیں، کیونکہ اس وقت تھے جب موت نہ تھا۔ دیکھیے قرآن کی پھر آتا رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک۔ دیکھیے پورا قرآن حرفوں میں، الفاظوں میں، ہم نے قرآن کے الفاظوں کو نہیں سمجھا، الفاظوں میں پھنس گئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت، ہم نے بھیجا۔ حالانکہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ وما خلقنا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو خلق کیا عالمین کے لیے رحمت بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو ارسال کیا۔ ارے جس کا ارسال رحمت ہے اس کا وجود کیا ہوگا؟ جس کا ارسال رحمت ہے اس کا وجود کیا ہوگا؟ ارسال رحمت ہے۔ حقیقت میں تبدیلی نہیں ہوتی، حقیقت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ حقیقت میں عالم کبھی جاہل بن سکتا ہے، جاہل عالم بن سکتا ہے، لیکن علم کبھی جیل نہیں بن سکتا۔ علم کبھی جیل، کیونکہ علم حقیقت ہے، علم کبھی جیل نہیں بن سکتا، جیل کبھی علم نہیں بن سکتا۔ تو یہ رسول رحمت ہے، رحمت حقیقت ہے، اس میں تبدیل نہیں آ سکتی۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ فرقان کے۔ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، جو خدا فرما رہا ہے سورۃ فرقان، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مبارک دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ ہم نے پہلے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے، ہمارے پیچھے۔ ہم نے پہلے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے۔ ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہم نے طہور پانی نازل کیا، طاہر نہیں، طہور پانی کو نازل کیا۔ اللہ نے بارش کو رحمت کہا، رسول رحمت، بارش رحمت۔ توجہ جہاں میں آواز ہے، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے پہلے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، اور پھر ہم نے طہور پانی کو نازل کیا۔ طہور، طہور، طاہر، طہور۔ طہور کی معنی کیا ہے؟ جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرے، جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کرے۔ ارے تمہیں بارش میں اتنا یقین ہے جو رحمت ہے تو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ پتا چلا جو رحمت ہوتی ہے اس میں نجاست نہیں ہوتی۔
نہیں ہم نے پہلے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے اور ہمیں طہور پانی کو نازل انزلنا من السماء ماء طہورا اور ہمیں طہورا کو نازل کیا طہورا پانی کو نازل کیا بارش ہے رحمت ہواؤں کو بھیجا رسول بھی رحمت اب پتہ چلا کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء پہلے کی بھیجی یہ انبیاء ہیں ہوائیں اللہ نے انبیاءوں کو بھیجا اپنی امتوں کو خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے عالمین کی رحمت آ رہی ہے ہمارے پیچھے عالمین کی رحمت آ رہی ہے رسول عالمین کی رحمت میں بڑا جملہ کرنا چاہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے مسلمانوں بتاؤ قرآن افضل یا رسول افضل قرآن افضل یا رسول اب قرآن کے دلالے سے ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ میرا قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے عالمین کے لیے نہیں قرآن ہے مومنین کے لیے رحمت رسول عالمین کے لیے رحمت اگر ایمان سے بتاؤ پھر شاہ فرما جہاں جہاں میری آواز آ رہی پھر شاہ فرما خود الفاظ میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ فرما میں اللہ وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اللہ وہ ہے جسے آسمان سے رحمت کو نازل کیا کیوں لِيُطَّهِّرَكُمْ بِهِ تاکہ اسی رحمت کے ذریعے تمہیں پاک کرے اسی رحمت کے وسیلے رحمت کے ذریعے تمہیں اللہ پاک کرے اللہ اسی ذریعے بھی اسی رحمت کے وسیلے اللہ تمہیں پاک کرے وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ وَيُذْهِبْ رِجْسًا اور اللہ تمہیں میرے شیطان اور اللہ تمہیں شیطان کی رجس سے پاک کرے شیطان کی رجس کو دور کرے وَنَزِّلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَّهِّرَكُمْ بِهِ شیطان اللہ وہ ہے جسے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ پانی کے ذریعے تمہیں پاک کرے وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تمہاری نجاست کو دور کرے نجاست کو دور کرے نجاست کو دور کرے پتہ چلا جو رحمت ہوتی ہے وہاں نجاست نہیں ہوتی بڑا جملہ تھا میرا شاید میں نہیں سمجھا سکا ارے بارش ہے رحمت وہ کیا کرتا ہے بارش اللہ پانی کے ذریعے لِيُطَّهِرَكُمْ بِهِ اسی پاک پانی کے ذریعے تمہیں پاک کرتا ہے پاک پانی کے ذریعے پتہ چلا اللہ بھی وسیلے کا قائل ہے اللہ بھی وسیلے کا قائل ہے وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ شیطان اور اللہ اس کے ذریعے تمہیں نجاست کو دور رکھتا ہے پتہ چلا جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں نجاست نہیں ہوتی یہی تو سبب ہے میرے دوستو اگر نجاست ہو تب ہو جب حقیقت نہ ہو جہاں رحمت ہے وہاں نجاست نہیں ہوتی جس کا آپریشن کر کے دور کیا جائے رسول عین رحمت ہے اور اللہ وسیلے کا قائل ہے اللہ وسیلے کا قائل ہے اگر دنیا رسول کو سمجھتی تو آل محمدی سمجھ آ جاتے دنیا نے آل رسول کو نہیں سمجھا اب یہاں چلتا حفظ قرآن کی طرف کہ رسول ہے کیا یہ الفاظ ہے قرآن کی اور یہ 3 ترجمے کیے ہیں شبیر احمد عثمان نے وہ تفسیر جس کو شاہ فضل نے چھپوایا سعودی عربیہ سے 3 ترجمے کیے اس نے 3 تفاسیر کیے یہ الفاظ ہے قرآن کے سورۃ نور میں لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا میرے رسول کو ایسے مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کے نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے رسول کو ایسے مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کے نام لے کر پکارتے ہو عبد الحکیم تھرا بشار تھرا میرے رسول کا نام لے کر نہ پکارو میرے رسول تم جیسا نہیں اور اللہ کا دیکھو پورے قرآن میں نے کبھی یا محمد کر کے نہیں پکارا یا احمد کر کے نہیں پکارا ارے جس خدا کے نظر میں رسول تم جیسا نہیں تو تم رسول جیسے کیسے جب بھی اللہ نے پکارا آواز آئی تاہا اے
میرے طاہر رسول. کبھی خدا نے کہا یا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے رسول. کبھی کہا یاسین اے سردار رسول. کبھی کہا یا المدثر اے چادر اوڑھنے والے رسول. کبھی کہا کمبل اوڑھنے والے, کبھی کہا چادر اوڑھنے والے. مسلمان 12 مہینے کمبل کا ذکر کرتے ہیں, چادر کا کیوں نہیں؟ میں نے عالم قسم خدا سے پوچھا یا اللہ مسلمان 12 مہینے کمبل کا تو ذکر کرتے, چادر کا کیوں نہیں؟ آواز دیتے چادر کا ذکر ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو شرم آتی ہے. نہ ان کا چادر میں کوئی تھا نہ تھی. اگر ان کا کوئی چادر میں ہوتا تو ذکر کرتے. لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا فاسکو بازا. بے رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم دوسرے کا نام لے کر دوسرے کو پکارتے ہو. پتا چلا رسول ہم جیسا نہیں. دوسری ماں نے یہ دوسرا تفسیر کیا کہ میں رسول کے پکارنے کو اپنے پکار جیسا مت سمجھو. میں رسول کے پکارنے کو, میں رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو. میں رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو. اگر میں کسی کو پکاروں ٹھہراؤ نہ آئے تو واجب نہیں. میں کسی کو کہوں کہ میں سے چلا جا نہ جائے تو واجب نہیں. لیکن رسول کا ہر پکارنا واجب, رسول کا ہر پکارنا واجب. کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب, کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب, کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب. کسی کو دربار سے نکالے تو اس کا جانا واجب. کسی کو بستر پر سلائے تو اس کا سونا واجب. اور کسی کو رونے سے منع کرے تو اس کا مدد کرنا واجب. رسول کا ہر پکارا. تیسری معنی کی کہ رسول کی دعا کو, رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. رسول کی دعا کو بے خبر تو نہیں گئے. رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. رسول کی دعا کو, رسول کی دعا کو, رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. اور میرے مسلمان بھائی جہاں جہاں میری آواز رسول اپنی دعا کو رسول کی دعا جیسا مت سمجھو. 57 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. دعائیں مانگ مانگ کر مسلمان تھک گئے ہیں. ابھی تک کشمیر آزاد نہیں ہو رہا. بھائی کیوں؟ اپنی دعاؤں کو رسول کی دعا جیسا مت سمجھو. میں رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. رسول کی دعا کیا ہے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت توبہ کے. ارشاد ہو رہا ہے من الاعراب ومن الاعراب. میرے حبیب یہ جو اعرابی ہیں نا, یہ جو گنوار ہیں نا, یہ بیچارے ہیں غریب, ان کے گھر کچے ہیں, عقیدے بڑے پکے ہیں. یہ جو گنوار ہے, یہ جو دیہاتی ہے, یہ ان کے گھر کچے ہیں, ان کے عقیدے پکے ہیں. میں یومن باللہ ہے بل یوم الاخر. ان کا اللہ پر ایمان, قیامت میں ایمان. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِ. اور جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے, رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. بشارت بھائی میں نے بڑا جملہ کہا, ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا جملہ سمجھ میں نہیں ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِ. مومن وہ ہے, اعرابی وہ ہے, اللہ پر ایمان, قیامت پر ایمان, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا, رسول کی دعا, رسول کی دعا. مومن رسول کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے. مومن وہ ہے, مومن وہ ہے. بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو. مومن وہ ہے جو رسول کی دعا کو وسیلہ بنائے. ارے جب مومن وہ ہے جو رسول کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے تو یہ آزان کے بعد رسول کے لیے عطا کس کی ہے؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. رسول کی اور یہاں پر پھر اللہ میں ان صلاتک سکن لہم. میرے بھی یقیناً آپ کی دعا, میرے حبیب یقیناً آپ کی دعا, میرے حبیب یقیناً آپ کی دعا ان کے قلب کا
قلب کا سکون ہے، ان کے قلب کا یقیناً آپ کی دعا، رسول کی دعا. ارے جب رسول کی دعا وسیلہ بن سکتی ہے تو ذات کیوں نہیں؟ یہ رسول کی دعا ہے کیا؟ آئے چلتا ہوں بھائی، گھبرا تو نہیں ہے؟ جہاں جہاں میرے آواز جا رہی ہے میں کیا رسول کی دعا کو پتا چلا، رسول کی دعا ہے وسیلہ. جب رسول کی دعا وسیلہ بن سکتی ہے تو پھر ذات کیوں نہیں؟ پتا چلا جو رسول کو وسیلہ نہیں بناتا، ایمان سے بتا قرآن کو وہ مانتا ہے یا ہم مانتے ہیں؟ ہم رسول کی زندگی کے قائل، رسول کے وسیلے کے قائل، عصمت کے قائل. بے خبرہ تو نہیں گے؟ کیوں میرے ابھی تقریر شروع نہیں کی؟ سب کی مرضی ہے کہ میں آگے چلوں، تقریر شروع کروں؟ میں کہ ہم شیعہ ہو، ہمارا عقیدہ کہ رسول ہم جیسا نہیں، کائنات بنی ہے رسول کے لیے. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے قرآن کی سورت بقرہ کی. فتلقى آدم من ربہ کلمات. آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے. آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے. فتاب علیہ، پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا. انہ ہوا تواب رحیم، یقیناً خدا تواب ہے، یقیناً خدا رحیم ہے. یہ کون سے نام تھے جن کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی؟ یہ کون سے نام تھے؟ میں چنتا گفتگو تمام مسلمان کے لیے بڑی گفتگو ہے. تمام مسلمان بھائی نے تمام فرقوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ابن عباس نے پوچھا رسول سے، سألت رسول اللہ عن الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ. جناب ابن عباس سے پوچھا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے خدا سے سیکھے تھے جن کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی؟ قال سأل بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین. کہا آدم نے دعا مانگی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا. یہ ہے تفسیر درِ منصور جلد پہلی، تفسیر درِ منصور جلد پہلی. بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، علی کا، حسن کا، حسین کا، فاطمہ کا. فتاب علیہ، اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. انہ ہوا تواب رحیم، یقیناً خدا تواب ہے، یقیناً خدا رحیم ہے. پتا چلا آدم نے وسیلہ بنایا تھا پنتن پاک کو. پتا چلا ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا. میرے خاموش بھائی سمجھ رہے، پتا چلا ہمارا بابا آدم پنتنی تھا. یا تو آدم کو بابا کہنا چھوڑ دو، یا تو آدم کی اولاد کہلوانا چھوڑ دو. اور اگر واقعی آدم کی اولاد ہو تو رات میں علی علی کرنا پڑے گا. نعرہ حیدری. زبان سے بات کریں. ایسے نہیں بھائی، ایسے نعرہ لگائیں گے کم از کم. نعرہ حیدری. پتا چلا ہمارا بابا شاباش، پتا چلا ہمارا بابا آدم پنتنی تھا. ہمارا بابا آدم پنتنی تھا. ہمارا بابا آدم پنتنی تھا. اگر واقعی ہم آدم کی اولاد ہیں، یا تو کہو کہ ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں، اور اگر ہم آدم کی اولاد ہیں تو پھر پنتنی بننا پڑے گا. پتا چلا شیطان تھا پنجتن کا دشمن. شیطان تھا پنجتنی کا دشمن. آدم تھا پنجتنی. آدم تھا پنجتنی. شیطان تھا پنجتنی کا دشمن. ابھی آستہ آستہ کے قریب آ رہا ہوں. ابھی آپ پتا چلا آدم تھا پنجتنی. ارے جو پنجتنی کا دشمن وہ تو شیطان ہے، تو جب پنجتن کا دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. علی ابن ابی طالب علیہ السلام انتم بابن
آگے سمجھ دو تو میں نے کہا کہ جناب آدم ابھی مسلمان بھائی سے پوچھو مسلمانوں بتاؤ آدم تو دو تھے آدم اول آدم ثانی یہ دونوں آج کل کہاں ہیں آدم ثانی جناب نوح آدم اول ہمارا آدم بابا آدم آدم ثانی جناب نوح آج کل یہ کہاں ہیں آؤ میں آپ کو لے کے چلوں نجف یہ تو دونوں ارے انہوں نے کہا ہم تو مرنے کے بعد علی کو نہیں چھوڑا اگر علی علی کرنا بدعت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا تو علی علی یا ہمارے دو آدم آدم اول آدم ثانی آج بھی وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر ہماری اولاد ہو تو ہم نے مرنے کے بعد بھی علی کو نہیں چھوڑا ہم نے تو مرنے کے بعد بھی علی کو نہیں چھوڑا دیکھیں توجہ جہاں جہاں میرا آواز ہے تمام مسلمان بھائی چلی کیوں میں نے کہا یہ بات فضول ہے پڑھے لکھوں کے لیے بات فضول ہے یہ تو بیٹا جو عوام ہیں جو دیہات لوگ ہیں وہ ملاؤں کے بات میں پھنس جاتے ہیں قسمت آپ کا ملا یہ کیسے علی افضل رسول افضل یہ کیسے ایک پوری زندگی ایک آدمی نماز پڑھے وہ نمازی ہو سکتا ہے نماز نہیں ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھے وہ نمازی ہے نماز نہیں پورا سال روزہ رکھے وہ روزے دار ہے روزہ نہیں ساری زندگی حج کرے وہ حاجی ہے حج نہیں سلام ہو آئیے یہ تفسیر برہان کے الفاظ ہیں تفسیر برہان کے الفاظ ہیں جناب داؤد صحابی ہے ہمارے چھٹے امام کی پوچھا مولا بتاؤ تم ہو کیا آپ نے فرمایا نحن یا داؤد نحن صلاۃ فی کتاب اللہ اے داؤد ہم اللہ کے قرآن میں اللہ کی نماز ہے ہم اللہ کے قرآن میں اللہ کی نماز ہیں وَنَحْنُ زَكَاةُ ہم اللہ کے قرآن میں اللہ کی زکات ہے وَنَحْنُ صِيَامُ ہم اللہ کے کلام میں اللہ کا روزہ ہے وَنَحْنُ الْحَجُّ ہم حج ہے وَنَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ وَنَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ ہم کعبہ ہے ہم قبلہ ہے ارے نمازی میں عیب ہو سکتا ہے نماز میں نہیں نعرہ حیدری نماز عیبدار ہو سکتا ہے نمازی نہیں ارے روزے دار عیبدار ہو سکتا ہے روزہ نہیں حج میں عیب ہو سکتا ہے حج میں نہیں یہ خود حقیقت ہے یہ خود حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ رحمت ہے رسول رحمت ہے رسول رحمت ہے بارش 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 کا قصور نہیں بارش عزت کا قصور ہے بارش جب پودوں پر پڑتی ہے تو خوشبو آتی ہے جب گندگی پر پڑتی ہے تو بدبو آتی ہے یہ بارش کا قصور نہیں یہ گندگی کے ظرف کا قصور ہے جیسا ظرف تھا ویسے ملا رسول بھی عالمین کے رحمت ہے جیسا ظرف تھا ویسا ہی ملا کچھ کوئی ابو ذر بن گیا کوئی سلمان بن گیا اور کچھ ایسے گندے تھے جن کو رسول نے دربار سے نکال دیا نعرہ حیدری اپنی حالت تغور کیا کر بغض حاضر ہے خامی خلقت کی علامت ہم سے نورد موضع خیانت کا گلاس کر موضوع بلند کر کے پنجاب چھوڑ کے انگریز بھی ہے اسی بول کے 45 سوالہ کی لڑو توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی آپ حیران ہوں گے یہ آپ کا جنرل نالج کے لیے آپ حیران ہوں گے دیکھیں ہماری یہ پاکستان میں خاص کر ٹیررسٹ وہ ہیں ملیٹنٹ وہ ہیں جو رسول کو نہیں مانتا وہ رسول کے زندگی کے قائل نہیں یا رسول کہنے کے قائل نہیں رسول کے وسیلے کے قائل نہیں
لیکن آج ایسے نہیں، بہت ایسے ہیں دوستو. یہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کبھی دہشت گرد نہیں بن سکتے. کیوں کہ میں ان کے ساتھ علامہ کوثر نیازی کو اللہ خیر کی رحمت کرے، میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا، ابھی بھی ہیں. ڈاکٹر طاہر قادر صاحب، ہمارے پیر آصف شاہ گیلانی صاحب، غلام اصغر صاحب، یہ عقیدے کے بہت ہی عقیدے کے خراب وہ ہے جو رسول کو رسول نہیں سمجھتے، اپنے جیسا سمجھتے ہیں. رسول جب تک تھا اب کیا ہے تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. زبان سے بات کرو، ہے غریب. جب تک تھا تو کلمہ اپنے باپ پر پڑھنا، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. رسول تھا، ہے، رہے گا، تھا، رہے گا. دیکھو مشہور حدیث ہے، تمام مسلمان کو بھائی کی کتاب، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. یہ گرامر ہوتا ہے، اول ما خلق اللہ، یہ ہے مبتدا. اول ما خلق اللہ یہ ہے مبتدا. گرامر سے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اول ما خلق اللہ یہ کیا ہے؟ مبتدا. نوری خبر. محمد رسول اللہ. اگر آپ سے محمد رسول اللہ تو رسول اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ دیکھیں مجلس سے سنیں، علمی سنیں تاکہ آپ کی جنالج میں اضافہ ہو اور آپ اپنے دشمنوں سے علمی مقابلہ کریں. ہم لڑتے نہیں، ہمارے ایمان مقابلہ کیا علم میں. محمد رسول اللہ، محمد تو ہے بتا، رسول اللہ کیا ہے؟ رسول کی خبر ہے. کون محمد؟ جو رسول ہے. اول ما خلق اللہ مبتدا، نوری خبر. ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کو بھی تم مخلوق سمجھو گے تو میں پہلے، جس کو بھی مخلوق سمجھو گے تو میں پہلے، جو بھی مخلوق 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 میں پہلے، زمین آسمان مخلوق میں پہلے، چاند سورج مخلوق میں پہلے. نلذی خلق الموت والحیات، اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. موت مخلوق، حیات مخلوق. مخلوق سے پہلے پتا چلا موت نہ تھا یہ تھے، حیات نہ تھی یہ تھے، مرے وہ جو مخلوق کے بعد آئے. زندگی کی ضرورت سے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے. ارے حیات نہ تھی یہ تھے، موت نہ تھا یہ تھے. نہیں پھر مجھے مزہ نہیں ہے، پھر مجھے مزہ نہیں ہے. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. دیکھیے میرے دو نوجوان، دیکھیے 4 کتاب ہیں آسمان، توریت، انجیل، زبور، قرآن. توریت، انجیل، زبور، قرآن. تمام مسلمان بہن کے سر پر قرآن رکھیں کہ کہیں اتنے تینوں کتابوں ہیں، کہیں تو منافق آیا ہے. کیا جناب ابراہیم کا دشمن نہیں تھا؟ موسیٰ کا دشمن نہیں تھا؟ اللہ نے کو منافق نہیں کہا؟ کسی نبی کے دشمن کو اللہ نے منافق نہیں کہا. نہ لفظ توریت میں لفظ منافق ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں. توریت میں لفظ منافق نہیں آیا، انجیل میں لفظ منافق نہیں آیا، زبور میں لفظ منافق نہیں آیا. یہ پورے قرآن میں لفظ منافق کیوں ہے؟ پہلے نہ تھا، قرآن میں کیوں آیا؟ نوجوانوں جو میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ نیچے کرتے سنیں مجھے کہو سے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا. میں کہا توریت میں لفظ منافق نہیں ہے، انجیل میں لفظ منافق نہیں ہے، زبور میں لفظ منافق، قرآن میں کیوں ہے؟ جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا پہلے انبیاء کا دشمن نہیں تھے؟ ارے پورا قرآن پڑھ لو، اللہ نے شیطان کو بھی منافق نہیں کہا. شیطان منافق نہیں، کافر ہے، منافق نہیں ہے. ارے شیطان بھی کافر ہے، منافق نہیں ہے. میرے پیارے صحابہ منافق وہ ہے جو میرے علی سے بغض رکھتا ہے. نعرہ حیدری. اب دیکھیں دوستو، ہم نے ظاہر کو دیکھا
ہم نے باطن پر ہماری نظر پڑی نہیں، ہم نے ظاہر کو دیکھا باطن کو نہیں. آج بھی سورۃ المنافقون موجود ہے، آج بھی سورۃ المنافقون موجود ہے. اور اللہ نے سورۃ المنافقون کے 4 آیت میں ارشاد فرمایا کأنہم خشب مسندہ، کأنہم خشب مسندہ. میرے حبیب آپ کے دربار ہے، آپ کے دربار ہے. یہ منافق ہیں، ان کی حالت ایسی ہے، ان کی حالت ایسی ہے جیسی سوکھی لکڑی کی ہے سر دیوار سے. بڑا جملہ کھا گئے. دل بڑے محمد مل کر نعرہ دل بڑے محمد نعرہ حیدری کأنہم خشب مسندہ. میرے حبیب یہ آپ کے درباری یہ منافقے سے ہیں جن کی حالت ایسی ہے جیسی سوکھی لکڑی کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. سوکھی لکڑی کو، یعنی ان میں زندگی نہیں ہے. آئے بھی رسول کے دربار میں لیکن ان میں زندگی نہیں ہے کیونکہ منافق ہیں. پتا چلا منافق اگر رسول کی دربار میں بھی ہو تو زندہ نہیں. منافق علی کا دشمن اگر رسول کے دربار میں بھی ہو تو ان میں زندگی نہیں. اور یا اللہ آپ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا کأنہم، یہ کاف ہے سے تشبیہ، کأنہم خشب مسندہ. میرے حبیب ان منافق حالت ایسی ہے جیسے سوکھی لکڑی کی وہ رکھا جائے دیوار کے ساتھ. یا اللہ یہ سوکھی لکڑی ہوا. آواز دے دے تم تو دیہات سے طرف ہو. سوکھی کپڑی اور کے لیے کام نہیں آتی، یہ جلانے کے لیے کام آتی. یہ جو رسول کے درباری منافقین علی کے دشمن ان کے یہ بھی کام آئیں گے دوزخ میں جلانے کے لیے. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بڑھ کر کے نعرہ حیدری. دیکھیں دوستو جہاں جہاں میں آ جا پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف. اللہ نے قرآن مثالیں دی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے سورت، بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ لیکن گھبراؤ گے نہیں تو انشاءاللہ میں زیادہ ہی پڑھوں گا. ارشاد ہو رہا ہے سورت یوسف فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا. بات ہو رہی ہے وسیلے کی. پالے تھا ابھی نہیں، پالے تھا ابھی نہیں. اچھا واہ بھائی واہ. ہاں تو پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو نا. پر یہ بھی تو بات کرو قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. آئی نہیں پھر توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے گھبرا تو نہیں گے؟ مجھے آپ سے خوف ہے کہ آپ نے گھبرا جائے. آئے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے قرآن کی. میں نے کیا کہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں نے کہا یہ الفاظ ہے قرآن کے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا. جیسے ہی قاصد آیا اور جناب یعقوب کی آنکھوں پر، جناب یعقوب کے چہرے پر جناب اس نے کرتا رکھا تو اس میں بینائی آ گئی. جیسے ہی قاصد جناب اس کا کرتا لے کر آیا اور رکھا جناب یعقوب کے چہرے پر تو اس میں بینائی آ گئی. یا اللہ یہ اتنی بڑی بدعت. بھائی گھبرا کیوں نہیں بولو؟ یا اللہ یہ اتنی بڑی بدعت کیوں؟ میں کہا میں موضوع سے نہیں چاہتا، جو موضوع سے ہٹ کر بات کرے اس کو میں خطیب نہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا. جیسے قاصد آیا اور اس نے جناب یوسف کا کرتا جناب یعقوب کے چہرے پر رکھا اس میں بینائی آ گئی. یا اللہ، یا اللہ یہ بدعت ہے. کہاں کپڑا، کہاں نبی کی آنکھیں. یا اللہ یہ ہے تو کپڑا. یا اللہ، یا اللہ ہم کس کو، یا اللہ پالی فتوا تو آپ پر دیں، خدا پر فتوا دو. یا اللہ یہ تو بدعت کی بنیاد ہو رہی ہے. کپڑا یوسف کا کرتا نبی میں بینائی آ گئی. یوسف بھی معصوم، یعقوب معصوم. میں سمجھ نہیں آ رہا. توجہ نہیں سمجھو گے 2 گھنٹے پڑھوں گا، نہیں سمجھو گے 2 گھنٹے پڑھوں گا. جیسے ہی قاصد آیا اور رکھا کرتا جناب یوسف کا جناب یعقوب کے چہرے پر تو اس کے آنکھوں میں بینائی آ گئی. کہو 2 فتوا کہ کفر ہے. گھبرا تھا یعقوب کو فتوا لگا تو نبی ہے، تو نماز پر فتوا مانگتا، یا عالم سے بینائی دے. کیا اللہ جناب یعقوب کا مسلم نہ کرتا؟ ارے اللہ کو دکھانا تھا کہ وسیلہ تو موسم کا کپڑا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا لیکن کپڑے کو نہ دے، نسبت کو دے. یہ کپڑا نبی کا. ارے یوسف کے کرتے میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کو بھی نہیں دے.
نسبت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کپڑا عباس کے علم کا ہے. نعرہ حیدری، مجھے دوست ہے نعرہ حیدری. کلکم نہیں علم من اللہ ما لا تعلمون. تو جناب یعقوب نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے؟ مجھے پتا نہیں. قال علم کلکم نہیں علم من اللہ ما لا تعلمون. جناب یعقوب نے فرمایا بیٹو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ مجھے پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے. تو یعقوب سے پوچھو پھر روتے کیوں تھے؟ نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں. قالوا یا ابا نستغفر لنا انا كنا خاطئین. تو جناب یعقوب بیٹے نے کہا بابا اپنے پروردگار سے ہم بڑے گناہگار. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. بابا ہم بڑے گناہگار ہیں، اپنے پروردگار سے ہمارے گناہوں کو بچا. بابا ہم بڑے گناہگار ہیں، بابا ہم بڑے گناہگار. یہ کون کرے؟ جناب یعقوب کے سگے بیٹے. ساکن کو آنے نہیں دوں گا، میں ساکن کو آنے نہیں دوں گا. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. تو بیٹوں نے کہا بابا، کس کے؟ جناب یعقوب بیٹے بابا ہم بڑے گناہگار ہیں، اپنے پروردگار سے ہمارے گناہوں کو بخشا. اپنے پروردگار سے ہمارے گناہوں کو بخشا دیجیے. جناب یعقوب کہتا ہے نا بیٹا میں بھی تم جیسا ہوں، میں بھی تم جیسا ہو. جا کر نماز پڑھو، خدا سے معافی مانگو، خدا سے کہنا تھا نا. نبی تھا، اس کا فرض تھا کہ بیٹوں کو توحید سمجھاتے. ارے جناب یعقوب کا فرض تھا، نبی تھا، ان کو توحید سمجھاتے کہ جاؤ تم کہتے ہو کہ میرے پروردگار سے ہمارے گناہ کو جاؤ جا کر نماز پڑھو. یہ نہیں تھا. قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم. آج بیٹوں گھبراؤ نہیں، میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں. میں بخشوا دوں، میں استغفر، میں حیران ہوں آپ کے چہرے پر. میں بخشوا دوں گا. میں پہلے تو بات کرو، خدا سے بات کرو کہ یا اللہ جناب یعقوب کا فرض تھا کہ اپنے بیٹوں کو جاؤ جا کر نماز پڑھو، خدا سے گناہ بخشو. جناب یعقوب میں بخشوا دوں گا. ارے خدا نے تمہیں سمجھایا کہ یعقوب کے سگے بیٹے ہیں، جب تک موسم کو وسیلہ نہیں بناتے خدا ان کے گناہ معاف نہیں کرتا. ارے نبی کے بیٹے ہیں. حیران ہوں نوجوان میں تمہارے حال پر. ارے جب نبی کے سگے بیٹے باپ کو موضوع کو وسیلہ نہیں بناتے خدا ان کے گناہ معاف نہیں. تمہارے رسول سے کیا رشتہ داری ہے؟ تمہارے رسول سے کیا نعرہ حیدری؟ اب نعرہ نہیں لگا. نہیں بناتے تب تک اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرتے. آج تم نے محمد کو وسیلہ نہیں بنایا، آج رسول کو وسیلہ نہیں بنایا. خدا تمہارے گناہ کس سے معاف کرے گا؟ خدا تمہارے گناہ کس سے معاف کرے گا؟ وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری، وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری. اور رسول کی دعا، رسول کی دعا، رسول کی دعا کیا ہے؟ مسلمانوں کے سر پر قرآن. رسول کی دعا کیا ہے؟ بس صلوات رسول وَيَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رسول. اور یہ مومن اللہ کے نام خرچ اس لیے کرتے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. اور رسول کی دعا کو وسیلہ، رسول کی دعا کا، رسول کی دعا، رسول کی دعا کا، رسول کی دعا کیا ہے؟ حیران ہوئے دوستو. ابھی تو مجھے آنا پڑے گا، آپ کی سماج کو کمزوری دیکھے ابھی تو مجھے آنا پڑے گا. رسول کی دعا کیا ہے؟ تمام مسلمان کے بھائیوں کے سر پر قرآن کو. کیا تمہاری کتاب میں یہ روایت نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کے حجرے میں گیا، دیکھا رسول نماز پڑھ رہا ہے. جیسے نماز ختم کی میں نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے حق دکھا. جناب عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ حق کہاں ہے؟ دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا. کہا جیسے میں دوسرے کمرے میں گیا دیکھا کہ علی دعا مانگ رہے ہیں اور مانگے یا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول کا میرے شیعوں کو بخش دے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول کا، یا
سے. کہا میں پھر کیا رسول کے پاس آیا, دیکھا رسول دعا مانگ رہا ہے, اور کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا, تجھے واسطہ ہے علی کا, اور رسول کی دعا کا نام ہے علی, رسول کی دعا کا نام ہے. بتا دو جس دعا میں علی کا نام نہیں وہ خدا کبھی مستجاب نہیں کرتا. نعرہ حیدری, جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا, مقصر کا دل میں میں گھبرا تو نہیں گئے توجہ میری گفتگو. آئے کہتا ہوں چھوٹا سا خطبہ پڑھنے کا, چھوٹا سا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں میرے مولا علی کا. آپ سب کی مرضی ہو تو میں مولا علی کا خطبہ پڑھوں, اور خطبہ بھی پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے, نہج البلاغہ سے میرے مولا علی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. آج کے دن کے لیے یہ خطبہ میں نے لکھا ہے, تمام جہاں جہاں میرے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ان کے لیے خطبہ ہے. میں نے کہا میرے دوستوں کہ ہمارے دشمن وہ ہیں جو رسول کو حاضر ناظر نہیں مانتے, جو رسول کو مرتضی مانتے ہیں, جو یاسرا کہنے کے قائل نہیں, جو رسول کے وسیلے کے قائل نہیں, وہی ہمارے دشمن ہیں, وہی ہمارے. میں تو ہر نماز میں سیاسی آدمی نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنرل جالے کے زمانے میں جنرل جالے کو مجھے کہا تھا مجلس شورا میں آ جائے, میں نہیں گیا. ابھی جیسے ہی اس کے فرزند اجمل آجاد رخ صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا ہلیجی صاحب فیصل کا, تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا عبدالحکیم آپ آ جائیں, آپ آ جائیں نظرت کا. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا, میں نہیں آ سکتا, میں نہیں آ سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں. میں تو جناب مشرف کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں, خدا اس کو ہر شہر کے شر سے محفوظ رکھے, اس کو بھی ہر شہر کے شر سے محفوظ رکھے. میرے دوستوں جہاں جہاں میں آواز ہے, یہ میرے مولا علی کا خطبہ ہے. میرے مولا علی آج سے 1400 سال پہلے فرمایا این تذهبون وانا توفقون, کہاں جا رہے ہو, تمہیں کس نے گمراہ کیا, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. اب جو میرے سامنے بیٹھے 50 سال میں بات کریں, پیچھے والوں کو چھوڑ دیں. این تذهبون وانا توفقون, تم کہاں جا رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو, تمہیں کون گمراہ کر رہا ہے. وَعَلَامٌ قَائِمَةٌ, جب ہدایت کے جھنڈے موجود ہیں, والآیات واضحۃ, جب آیتیں واضح ہیں, والمنار منصوبۃ, جب ہدایت کے مینار نصب ہیں, تھے نہیں ہیں, جھنڈے ہیں, واضح آتے ہیں, ہدایت کے مینار ہیں. این یطاعکم بالکیف تعمہون, کیا تم اندھے ہو گئے, تم اندھے ہو گئے, تم اندھے ہو گئے, تمہیں کچھ دیکھنے میں نہیں آتا. وَبَيْنَكُمْ اِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ, جب تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے, جب تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے, نبی کی اطرت موجود ہے, نبی کی اطرت موجود ہے, نبی کی اطرت موجود ہے. بڑا جملہ پھر کھا گئے. ایک بار پھر تم مل کر دور پڑے مہدار میں, دور پڑے مل کر دور پڑے مہدار میں. دیکھیں دوستو, میں کہا یہ حدیث ہے رسول کا حاضر کروں گی, اور اس حدیث کے 32 صحابہ سے زیادہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کا حدیث کا انی تارکن فیکم ثقلین, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب, اور میری طرف سے میری اہل بیت جو میری طرف ہے. خدا کا شکر ہے بخاری نے بھی لکھا, کسی نے کہا قرآن کافی ہے. ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے, ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے, ہمیں قرآن کافی ہے, ہمیں قرآن کافی ہے. اور آج اگر میں سیال کوٹ میں کہوں تمام مسلمان بھائی کے سامنے کہ مجھے قرآن نہیں چاہیے, مجھے علی چاہیے, ارے کیوں گھبرا گئے میرے بھائی؟ آپ کے چہرے پر آپ کے چہرے پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آج اگر میں کہوں کہ مجھے قرآن نہیں چاہیے, مجھے علی چاہیے, سارے مسلمان کہیں گے عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں. ارے میں نے گناہ کون سا کیا؟ کیا رسول نے چھوڑی تھی 2 چیزیں, تم نے قرآن کو چھوڑ کر علی کو لیا. ارے بات تو ایک ہے, بات تو ایک ہے, جو قرآن کو چھوڑ کر علی کو لے وہ بھی کافر. تو پھر اس کو کہو, بڑا جملہ میں رکھا
گئے یہاں پہ دوستو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ارے جو علی کو چھوڑ کر قرآن کو لے وہ بھی کافر، اور جو اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو لے ایسے بھائی ایسے نعرہ ہے، سنو نعرہ حیدری تم کہاں جا رہے ہو جب تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے؟ نبی کی اطرت موجود ہے، نبی کی اطرت موجود۔ اطرت کی معنی کیا ہے؟ اطرت کی معنی کیا ہے؟ اطرت اطرت گھبرا گئے۔ عامر بھائی آپ کہتے آپ آتے نہیں، کسی ایسے میں پڑھنے کا آتی نہیں۔ اطرت اطرت کی معنی کیا ہے؟ ہم تو شیعہ ہیں۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ شیعت کو سمجھیں۔ اطرت کی معنی کیا ہے؟ اطرت قطعۃ المسک، یعنی اطرت کی معنی ہے رسول جو میری جنس وہی میرے اہل بیت جنس، یعنی جو رسول ہوگا وہی اہل بیت، رسول جیسا رسول جیسا رسول جیسا عزت مانے رسول جیسا رسول جیسا رسول جیسا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا نہیں تو بڑی بات ہو جائے، رسول تم جیسا نہیں تو رسول دنیا سے چلا جائے، تو رسول کے ممبر پر بھی ہوا ہے جو رسول جیسا ہو۔ اب یہ رسول جیسا معمول سے کے بعد 7 بار ہے، امام رضا کو بلایا گیا کہ دنیا کا کہ یہ 7 بار آپ کے نانا کے ہیں۔ امام نے 7 بار ان کو سونگا، 3 رد کیے 4 رد کیے۔ ماموں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا 4 میرے نانا کے ہیں، 3 بار میرے رسول کے نہیں ہیں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہا آگ جلاؤ۔ جیسے ہی آگ جلائی گئی، امام نے جو کہا تھا کہ 3 میرے نانا کے نہیں، جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ نے ان کو جلا دیا، اور جو کہے تھے 4 نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی، جب آگ کے قریب آئے تو آگ۔ ارے جب بال کا یہ حال ہے تو آگ کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی وہی بین کو نبی وہم اعلام الحق وہم اعلام الحق وہم عظمت الحق وہم عظمت الحق۔ یہ اہل بیت حق کی مہار ہیں، یہ اہل بیت حق کی مہار ہیں، وہم عظمت الحق۔ یہ اہل بیت حق کی مہار، اہل بیت حق کی مہار۔ کتنی خاموشی سے یہاں ماشاءاللہ محمد والے محمد باواز بلند نعرہ الصلوات وہم عظمت الحق۔ یہ اہل بیت میرے مولا علی فرما رہے ہیں، یہ اہل بیت جو ہیں یہ حق کی مہار ہیں، یہ حق کی مہار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کو مہار ہوتی ہے نا، مہار کیا بنے؟ جہاں مہار جائے گی وہاں اٹھ جائے گا، آگے آگے مہار پیچھے پیچھے اونٹ۔ یہ اہل بیت حق کے مہار، جہاں جہاں یہ جائیں گے پیچھے پیچھے حق، آگے یہ ہوں گے پیچھے پیچھے حق، آگے یہ پیچھے پیچھے حق، آگے پیچھے پیچھے وہ مضبوط علام الدین۔ یہ دین کا پرچم ہے، یہ دین کا جھنڈا ہے، یہ دین کا جھنڈا ہے، دین کی پارٹی کا جھنڈا، دین کی پارٹی کا جھنڈا۔ نہیں نہیں پھر چلتا ہوں اصول کا چلو۔ ہاں چلتے محمد ان اللہ نصب علیًا علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے میرے دادا علی کو اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان اپنی پارٹی کا علم کرا دیا، اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان اللہ نے میرے دادا علی کو اپنے پارٹی کا جھنڈا کھڑا دیا، اپنی پارٹی کا جھنڈا کھڑا دیا۔ ہر پارٹی پہچانی جاتی ہے پرچم سے، یہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا، یہ مسلم لیگ کا جھنڈا، یہ جماعت اسلامی کا جھنڈا، پتا چلا ہر پارٹی پہچانی جاتی ہے اپنے جھنڈے سے۔ علی ہے اللہ کے پارٹی کا نشان، جو علی علی کرے اس سے لڑو، سمجھو یہ علی کے اللہ کی پارٹی کا، اور جو علی علی نہ کہے سمجھنا یہ ان کا جھنڈا ہے۔ نعرہ حیدری، ان اللہ نصب علیًا علما بینہ و بین خلقہ من عرفہ کان مومنا۔ جس نے علی کو پہچانا وہ مومن،
ومن انکرہ کان کافر، جس نے علی کو نہیں پہچانا وہ کافر، ومن جہلہ کان ضال، آج جس نے علی کو نہیں پہچانا وہ گمراہ ہو گیا۔ من اشرک ماہو شیئن کان مشرکن، اور جس نے بھی کسی کو دادا علی سے شریک کیا، جس نے بھی کسی کو دادا علی سے شریک کیا، جس نے بھی وہ مشرک، جس نے بھی دادا علی سے کسی اور کو شریک کیا، جس نے بھی، پتا چلا جو میرے مولا علی سے کسی کو شریک کرے وہ موسم کی نظر میں مشرک ہے، موسم کی نظر میں مشرک۔ فانزلوہم بأحسن منازل القرآن، میرے مولا فآسنوہم بمنازل، فانزلو بأحسن منازل القرآن، اور میرے مولا نے فرمایا کہ کم از کم جو قرآن کی حسین ترین منزلیں ہیں ہمیں وہاں رکھو، فانزلو بأحسن منازل القرآن، ہم اہل بیت کو وہاں رکھو جو قرآن کی حسین ترین منزلیں ہیں، یعنی کم از کم اتنا مانو جتنا قرآن کو مانتے ہو، کم از کم، کم از کم۔ ایسے نہیں جاؤں گا میں، فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ منازل قرآن، اور قرآن کی جو حسین ترین منزل ہے ہمیں کم از کم وہاں رکھو، یعنی کم از کم ہم قرآن جیسے ہیں، ہم قرآن جیسے ہیں، ہم اہل بیت قرآن جیسے ہیں، قرآن جیسے ہیں۔ آج اگر میں چھال کوٹ میں قرآن کی کسی آیت پر میں اعتراض کروں، قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن میں یہ غلطی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جو قرآن پر اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں۔ اب عالم کم از کم ہے قرآن جیسے، تو پھر مانو نا کہ میرے مولا کی زمین جو قرآن پر اعتراض کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو عالم پر اعتراض کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ علی کل ایمان حق دا ناطق قرآن کل ایمان نعرہ میری خبر آپ سنیں گے تو جب میری گفتگو پر ایک ہاتھ بڑھا جاؤ، میں سمجھ گیا ہوں کہ میں تھک گئے ہیں۔ محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ نوجوان خبر نہیں دیکھیے، میں کر دوستوں میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے آپ سویرے پڑھیں تاکہ میں مومنین سے اچھی طرح سے بات کر سکوں۔ دیکھیں یہ الفاظ ہیں قرآن کے، میں کہا کم از کم قرآن یہ کہہ رہا ہے سورۃ الرعد میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِعَتْ۔ دیکھو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے بھائی، خبرات سنیں گے سارے بات کرو پھر آگے چلوں پڑھوں میں جو میرے سامنے بیٹھے نوجوان وہ بات کریں، جو میرے سامنے بیٹھے وہ نوجوان بات کریں، جو میرے سامنے بیٹھے وہ نوجوان، یہ الفاظ قصور ہے واللہ۔ دیکھو عجیب ترجمہ بھی عجیب ہے، ترجمہ بھی عجیب، اس آج کا بعد ترجمہ بھی عجیب۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، خدا اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلایا جاتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا۔ کیوں گھبرا گئے میرے بھائی؟ میں ساری رات بٹھا رہا ہوں، چھوڑوں گا میں بھی نہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ سیالکوٹ والے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے مجموعے لا کر پڑھتے ہیں بھلو ان قرآن سورت الجبال۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، بھلو ان قرآن سورت الجبال او قطعت بالارض، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمینوں کے فاصلے طے کیے جاتے، اور کل میں ہوتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے۔
بھائی آپ تو اچھے بھلے ہیں بھائی، آپ تو بات کرتے ہیں میرے ساتھ. بولو ان قرآن سیرت الجبال او قطعت بالارض او قلب بالموت. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے خدا وسیلے کا قائل ہے. ارے خدا وسیلے کا قائل ہے. ارے بے ایمانو، جب قرآن وسیلہ بن سکتا ہے تو وہاں سے قرآن وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ نعرہ حیدری. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، جس کے ذریعے منہ سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے. تو اگر یہ قرآن ہے تو قرآن پڑھو، پہاڑوں کو چلاؤ. ارے ہم تو مسلمان ہی تمہاری نظر میں، تم تو مسلمان ہو نا، تم تو مسلمان ہو نا، تو قرآن لے کے جاؤ. میں دیکھو کس طرح پہاڑ چلتا ہے. اور یہ وہی قرآن ہے جس کے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے ہیں. تو قرآن پڑھو، امریکہ پہنچو، جہاز میں کیوں جاتے ہو؟ قرآن پڑھو، کراچی پہنچو. قرآن پڑھو، کار میں نہ چلو. ارے مر گیا ہے قرآن پڑھو، زندہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں تو الٹا ہے کہ نہیں مرتا. قرآن پڑھو. خدا فما اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، جس کے ذریعے مردو سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے. تو کرو نا، مردو کو جلاؤ نا، زمین کے فاصلے طے کرو نا، پہاڑوں کو چلاؤ نا. کیوں نہیں کرتے؟ یا مانو کہ تم قرآن کے وارث نہیں. ساری بات کر دو، میں ختم کروں. یا مانو کہ تم قرآن کے وارث نہیں. اگر قرآن کے وارث ہوتے تو پہاڑ چل جاتے. اگر قرآن کے وارث ہوتے تو آپ کار میں نہ چڑھتے. اگر قرآن کے وارث ہوتے تو قرآن پڑھنے سے مردہ کلام کرتا. آؤ تمہاری تاریخ میں، تمہارے کتابوں میں الفاظ ہیں، یہ ہے قرآن کے وارث. کہ جب یہ مباہلے میں گئے تو بات نے کہ انی لارا وجوہن، ان سے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. نعرہ حیدری. میں دونوں آدمی کر کے نعرہ حیدری. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ارادہ کریں، کہیں نہیں ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. پتا چلا قرآن کا آواز تو نہیں ہے، قرآن کے آواز بنتنے پاک ہے. نعرہ حیدری. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے، ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کی جاتے. ارے جب اللہ رسول کو پتا تھا کہ خیبر علی کے سوا فتح نہیں ہوگا تو رسول علی کو کیوں کہا کہ آپ مدینے میں رہیں؟ قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے پاس دلیل نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلیل قرآن کے پاس. قرآن نے دعویٰ کیا کہ اس قرآن کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے. ارے اللہ کو پتا تھا، رسول کو پتا تھا، لیکن اللہ نے اور رسول نے مل کر عالم انسان کو بتایا کہ علی خیبر میں رہے. اور ذاکر اللہ پڑھتے ہیں کہ جب رسول نعت علی پڑھی، آج بھی میرے مولا علی کی قبر پر نعت علی لکھی ہوئی ہے. تھی نہیں ہے. میرے مولا علی کی قبر ہے پر آج بھی نعت علی لکھی ہوئی ہے. تو اس نے نعت علی کیوں پڑھا؟ ذاکر پڑھتے علی ہوا میں غلط مذہب کا تراشر سے. ارے ادھر رسول نعت علی پڑھی، علی نے ارادہ کیا اور علی خیبر میں پہنچ گئے، زمین کو سمیٹ لیا. کیونکہ علی قرآن کے وارث ہے، علی قرآن کے وارث ہے، تھے نہیں ہے. نعرہ حیدری. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے موضوع سے کلام کیا جاتا، کیا مسلمانوں کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ میرا مولا علی جناب قمر کے ساتھ آیا، ایک قبر کو ٹھوکر ماری اور ایک مرد زندہ ہوا. اور کابل دینار جب گھر پہنچے
تو اپنی بیوی کو کہنا مجھے علی نے زندہ کیا، مجھے علی نے دوسرے نعرہ حیدری، مجھے علی نے دوسرے بن رہا ہے۔ میرے مولا نماز پڑھی، دعا مانگی اور زندہ ہوئی۔ کمبر جناب علی کے پاؤں پر گر گیا اور کہا مولا آپ نے ایک قبر کو ٹھوکر ماری، دوسری قبر پر دعا مانگی۔ کہا کمبر سمجھنا ہو تو آج سمجھے، اگر دونوں قبروں کو ٹھوکر مارتا تو تو کہتا کہ میں علی اللہ ہوں، اور اگر میں دونوں قبروں پر دعا مانگتا تو کہتا علی محتاج ہے۔ نہ میں علی محتاج ہوں اور نہ میں علی اللہ ہوں، میں قرآن کا وارث ہوں۔ دونوں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت محمد والے محمد بلند سنیں گے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ میرے دوستوں میں بزرگوں، میں کہا یہ ہے ہمارے شوہدر، یہ ہے ہمارے شوہدر جن میں کوئی عیب نہیں۔ ہم نے کبھی، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، سب میں ہمارا سیوں میں جو ہے وہ عیب ہمارے میں یہی ہے کہ ہم نے آج تک کسی عیب دار کو نہیں مانا۔ ہم نے جب بھی مانا ہے تو بے عیب کو مانا، ہم نے جب بھی مانا ہے تو بے عیب۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ ہم نے بے عیب یہ الفاظ سنا، یا میرے دین یتبعون الداعی لا عوج لہ، میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا۔ ارے مسلمانوں، سر پر قرآن رکھو اور قرآن رکھ کر کہو کہ ہم میں کوئی عیب نہیں، میں مذہب چھوڑ دوں، کوئی مناظرہ نہیں۔ سر پر قرآن رکھو گا، ہمارے جتنے ہیں ان میں عیب نہیں۔ ارے تمہارا ایک بھی، ہمارے 14 پہ عیب ہے۔ کون نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میرے دوستوں میں بزرگوں، ہم روتے ہیں زندہ، ہم روتے ہیں زندہ۔ میرے دوستوں، خدا جانے میں تو عزادار ہوں، کیا سمجھتا ہوں۔ سلام ہو، جب بھی مجلس میں آیا کریں آپ تھکاوٹ کا احساس نہ کریں، جب بھی آئے آپ پیاس کا احساس نہ کریں۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان بازو پر جن بازو میں رسیاں باندھی گئی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور